إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لم يكن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان وكان يصوم شعبان كله معزز اور معقر دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ملت کی نہایت ہی قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے اس انسانیت کے اوپر جو سب سے بڑا انعام اور اکرام اور احسان کیا ہے وہ ہے جس کو ہدایت اور راہ ہدایت کی رہنمائی کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انسان کو اپنے لیے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے اس انسان کو اپنی عبادت کی توفیق دینا اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر عبادت کرنے کی توفیق دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے دین میں سب سے زیادہ جو اہم ہے اور سب سے زیادہ جس کی اہمیت ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص عبادت یعنی توحید، اور دوسرے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ عبادت تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے، لیکن اس عبادت کے لیے جو طریقہ ہوگا اور جو گائیڈ لائنز ہوں گے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہوں گے۔
آپ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے اور کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کر سکیں۔ اسی لیے جب دین میں یہ دو چیزیں سب سے اہم ہیں تو جو ان کے اپوز میں دو چیزیں ہیں ان کی دین میں سب سے زیادہ مذمت ہے، یعنی شرک اور دوسرے نمبر پر بدعت۔ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہ کرنا، اس میں کسی کو بھی شریک ٹھہرانا، چاہے کوئی ملک مقرب ہو اور چاہے کوئی نبی مرسل ہو، چاہے کوئی ولی پیر فقیر شہید صالح ہو، کسی کے لیے بھی ان سارے اعمال کو پھیرنا، چاہے وہ اعمال چھوٹے ہوں یا بڑے، جو اللہ رب العزت کے لیے خاص ہیں، اسی کا نام ہے شرک میرے بھائیوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ تاکہ اللہ کے حکم سے ان کی بات مانی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کی تابعداری کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، خالص اللہ کی عبادت نہ کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کی پابندی نہ کرنا، یہی شرک اور بدعت ہے، ان کی دین میں سب سے زیادہ مذمت ہے۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے میرے بھائیوں، اور کہتے ہوئے زبان ضرور لڑکھڑاتی ہے اور تکلیف دل کو ضرور ہوتا ہے، مگر حقیقت کو امت کے سامنے بیان کرنا، حقیقت کو معاشرے اور سماج میں رکھنا، حقیقت کو ہمارے بھائیوں کے بیچ میں اجاگر کرنا، یہ بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے میرے بھائیوں، کہ جتنی زیادہ مذمت شرک اور بدعت کی اسلام نے کی ہے، مسلمان اتنا ہی زیادہ شرک اور بدعت میں پڑا ہوا ہے۔ مسلمان اتنی چوری نہیں کرتا جتنا شرک کرتا ہے، مسلمان اتنا گالی گلوچ نہیں کرتا جتنا شرک کرتا ہے، مسلمان اتنا زنا نہیں کرتا جتنا شرک کرتا ہے، مسلمان اتنا اور دوسری برائیاں نہیں کرتا ہے جتنا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کی مخالفت کرتا ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ نماز بھی پڑھتا ہے تو دوسروں کے طریقے پر، روزہ بھی رکھتا ہے تو دوسری گائیڈ لائنز کی پابندی کرتے ہوئے، اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے، حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے، تو نہ معلوم کس کے ارشادات اور ملفوظات کو اپنے بیگ اور اپنی پاکٹ میں رکھتا ہے، اور جا کر کے انہیں پابندی کرتے ہوئے اللہ کے گھر کی ایک مرتبہ زیارت کرنی جو نصیب ہوئی تو وہاں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محروم ہو گیا۔ یہ حالت ہے ہمارے مسلمان بھائیوں۔ یہ رمضان سے پہلے یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور سبھی کو معلوم ہے کہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے 12 مہینے بنائے ہیں، جس کا تذکرہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ کے یہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ آپ یہ 12 مہینے ایک ایک مہینے کر کے گن جائیے، اور ایک ایک مہینے کا نام لیجئے، اور اپنے ذہن میں معاشرے اور سماج کی حالت کو لائیے کہ معاشرہ اور سماج اس مہینے میں کیا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ، صحابہ کرام کا معمول ایک طرف، اور مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد یہ دوسری طرف جا کر کے پڑی ہوئی ہے، جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور حالت تو یہ ہو گئی ہے کہ مہینوں کو پہچانا ہی جاتا ہے بدعتوں سے۔ شعبان آیا نہیں شب برات، شعبان آیا یعنی شب برات، آپ اہل بدعت، آپ سنت کی مخالفت کرنے والے، آپ اہل تقلید،
آپ جو ہے شخصیت پرستی کرنے والے، آپ ان کی تحریروں کو پڑھیے آج کل، آج ان کی تقریروں کو آپ سنیے آج کل، ان کے بیچ میں جو الفاظ بار بار آ رہے ہیں، شب برات، شب برات، شب برات، شب برات کا شعبان کے مہینے سے تعلق کیا ہے؟ کیا شریعت کے کسی گوشے میں اس کا کوئی وجود ہے؟ کیا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جو ہے کیا نام ہے اس رات کے بارے میں، اس دن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کوئی توجیہ فرمائی؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بڑے امتنان کے ساتھ اور احسان جتلاتے ہوئے رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے آپ پر دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمہارے لیے پورا کر دیا اور تمہارے لیے ہم نے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ ابھی رجب کا مہینہ گزرا ہے، رجب کے کوڑے، رجب کے کوڑے، اور پیچھے جائیے مہینے، میں نے کہا ایک ایک مہینے کا نام لیجئے اور اس مہینے کے تعلق سے ہم بھائیوں نے، ہمارے مسلمان بھائیوں نے ہمارا رویہ کیا رہا، نبی علیہ السلام کی سنتیں محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں محفوظ کر رکھا ہے۔ ایک ایک حدیث کے لیے محدثین سینکڑوں کلومیٹر اور میل کا سفر کرتے تھے، مہینوں مہینہ سفر پہ رہا کرتے تھے، اور انہوں نے ایک ایک حدیث کو جمع کیا ہے۔ لیکن آج ان حدیثوں کو اگر کہیں پڑھنے کی بھی بات آتی ہے الا ماشاءاللہ تو بطور تبرک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اس کو پڑھ لیا جائے، یہ برکت والی چیزیں ہیں۔ مگر عمل کرنے کے لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں، بہت کم لوگ ہیں اس دنیا میں جو عمل کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو پڑھتے ہیں اور عمل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سنتے ہیں، ان کی تعداد بہت کم ہے۔ لیکن خوش رہیے، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ خوشخبری دی ہے کہ گرچہ ان کی تعداد بہت کم ہے مگر یہ کبھی جماعت ختم ہونے والی نہیں ہے، ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، کم رہیں گے۔ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم حتى یأتی امر اللہ وهم كذلك۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کی ایک جماعت ایسی ہوگی جو حق پر قائم رہے گی اور ڈٹ کر کے رہے گی اور خوش رہے گی اور فخر اور عزت کے ساتھ رہے گی، اور کوئی بھی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کا حکم یعنی قیامت آ جائے اور وہ اسی طریقے سے اس منہج پر رہیں گے۔ آپ دیکھیں گے اللہ کے بہت کم بندوں کو کہ سبحان اللہ ان کی گفتگو سنو اور ان کی باتیں سنو اور ان کا عمل دیکھو تو جیسے صحابہ کرام کی زندگی یاد آتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا معاشرہ اور نبی علیہ السلام کا سماج یاد آتا ہے کہ کس طریقے سے آج انہوں نے اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو اور اپنی جو ہے کہ نام اپنے عمل کو اور اپنے یوم اور لیلہ کو، رات اور دن کو، شب و روز کو کس طریقے سے انہوں نے آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے مینٹین رکھنے کی کوشش کی ہے میرے بھائیوں، گرچہ ان کی تعداد بہت کم ہے اللہ کے بندوں۔ اور آپ خوش ہو جائیے کہ اللہ رب العزت نے جب اس جماعت کی خوشخبری ہمیں سنائی تو آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچئے کہ آپ کا منہج اور آپ کا عمل کیا ہے۔ اگر ہے اسی جماعت کا تو اللہ رب العزت کے لیے اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑیے کہ رب کریم تیرا بڑا کرم اور احسان ہے کہ انسانیت کا سیلاب جا رہا ہے، بھاگ رہا ہے، انسانیت کی بھیڑ بھاگ رہی ہے شرک اور بدعات کی طرف، اور بہت کم لوگ ہیں جو سنت اور توحید کی باتیں کرتے ہیں۔ رب کریم تو نے ہم گناہوں کو، ہم گنہگاروں کو اس وقت بھی تیرے توحید اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی توفیق دی ہے۔ اے اللہ، اس سے بڑا کوئی کرم اور احسان نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ شعبان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، بخاری مسلم کی روایت ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کسی بھی مہینے میں اتنا روزہ نہیں رکھتے تھے
جتنا روزہ شعبان میں رکھتے تھے، یہاں تک کہ آپ تقریباً پورے شعبان کو روزہ رکھتے تھے، بڑا اہتمام کرتے تھے، بہت زیادہ اللہ کے نبی علیہ السلام روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ ہے روزے کا نام کہیں ماحول اور معاشرے میں، ہے کہیں سماج اور معاشرے میں روزے کا نام اللہ یہ کہ خال آپ کو ملے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں اما عائشہ ہی کہتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے کا روزہ رکھتے تھے وہ شعبان کا روزہ ہوتا تھا، اور باقاعدہ نبی علیہ السلام سے پوچھا بھی گیا کہ اسامہ بن زید کی روایت ہے، کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کسی مہینے میں اتنا روزہ رکھتے ہوں جتنا آپ شعبان میں روزہ رکھتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ارے محرم بھی ہے، اور جو ہے کیا نام ہے رجب بھی ہے، اور شوال بھی ہے، اور ذوالقعدہ اور ذوالحجہ بھی ہے، اور بہت سارے مہینے ہیں، 12 مہینے اللہ رب العزت نے بنائے ہیں، اگر رمضان کو چھوڑ دے تو 11 مہینے، 11 مہینوں میں سے میں نہیں دیکھتا ہوں کہ آپ کسی مہینے میں اتنا روزہ رکھتے ہوں جتنا آپ شعبان میں روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان وہ شہر ترفع فیہ الاعمال الى رب العالمین فاحب ان یرفع عملی وانا صائم۔ اللہ کے نبی محمد رسول فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں عام طور سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں، کیونکہ رمضان آ رہا ہے نا، تو رمضان میں تو روزہ رکھنا ہی ہے، تو رمضان میں روزہ رکھنا ہی ہے، تو آدمی عام طور سے اس کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ عام طور سے لوگ اس سے غافل ہو جاتے ہیں، اور یہ مہینہ رجب اور رمضان کے بیچ میں ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، سال بھر کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل میرے رب کے سامنے پیش کیا جائے، تو اس حالت میں میں روزے سے ہوں، اس حالت میں میں روزے سے ہوں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام میرے بھائیوں شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے اور بڑی کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ اب اگر کوئی اس سنت پر عمل نہ کر پائے، ٹھیک ہے، نہیں روزہ رکھ پاتے ہو آپ، نہ رکھو، آپ سنت ہے، بلا شک و شبہ مستحب ہے، آپ روزہ رکھو گے تو آپ کو بہت ثواب ملے گا، لیکن روزہ نہیں رکھو گے تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے، آپ کے پر فرض نہیں ہے۔ لیکن یہ منطق سمجھ میں نہیں آتی ہے اور یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ روزہ نہ رکھ پاؤ تو نہ رکھ پاؤ، اس مہینے میں ایسے عمل کیسے انجام دیتے ہو جس کا ثبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں۔ ارے بھائی اگر کرنا ہی ہے تو وہ عمل کرو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، محنت ہی کرنی ہے، وقت لگانا ہے، اپنے آپ کو تھکانا ہے، تو سمجھ میں تو بات آتی ہے کہ جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا ہے اس عمل کو انجام دو تاکہ آپ اللہ کے جنت کا مستحق بن سکو، کل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ساتھ میں رہ سکو۔ یہ تو بات سمجھ میں آتی، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ تو نہیں کرنا ہے اور بدعتیں ایجاد کر لینی۔ حالت تو یہاں تک ہو گئی کہ بہت سارے لوگ اس طرح کے بھی پڑے ہوئے ہیں اس دنیا میں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سورہ دخان میں فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اللہ نے سورہ دخان میں فرمایا کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا ہے اور ہم جو ہے ڈرانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہتے کچھ لوگ جن کے علم پر ہم ماتم کریں، ہم روئیں، جن کے منہج پر ہم روئیں، اور جن کی اس بدعقلی اور اس جو ہے بد دماغی پر ہم روئیں کہ ان کے پاس کون سا علم ہے، کہتے ہیں لیلۃ مبارکہ سے مراد یہ 15ویں شعبان کی رات ہے۔ اب 15ویں شعبان کی رات یہ لیلۃ مبارکہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو قدر کی رات میں نازل کیا ہے۔
اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. تو رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، رمضان کے مہینے میں قدر والی رات میں قرآن نازل ہوا، یہ شعبان کے مہینے میں کیسے قرآن نازل ہو گیا؟ لیکن کہنے کو کون پکڑ سکتا ہے کسی کی زبان؟ اگر اللہ کا خوف نہ ہو اور آدمی کو بولنے ہی کا شوق ہو، آدمی کو قرآن کی تفسیر ہی کرنے کا شوق ہو، آدمی کو ہر مسئلے میں اپنی رائے ہی ظاہر کرنے کا شوق ہو، تو اس کے شوق کو کون روک سکتا ہے؟ لیکن اسے ہوشیار رہنا چاہیے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب ضرور دینا ہے. اور میرے بھائیوں، یہ جو 15ویں شعبان کی رات آتی ہے اور 15ویں شعبان کا جو دن آتا ہے، اور اس اور رات دن کے تعلق سے جو میرے بھائیوں جو بدعتیں ایجاد کی جاتی ہیں، اور اس رات میں رات جگ کر کے نامعلوم کون سی عبادتیں انجام دی جاتی ہیں، الصلاۃ الالفیہ، اور کون سی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اور شعبان کے 15ویں شعبان کو روزے رکھے جاتے ہیں، ان ساری چیزوں کا میرے بھائیوں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. علامہ ابن باز رحمہ اللہ اس رات کے بارے میں اور 15ویں شعبان کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں قد ورد فی فضلها احادیث ضعیفہ لا يجوز الاعتماد علیہا. اس رات کی فضیلت کے بارے میں ضعیف حدیثیں موجود ہیں جن پر قطعی طور سے اعتماد کرنا جائز نہیں. وَأَمَّا مَا وَرَدَ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ فِيهَا فَكُلُّهُ مَوْضُوعٌ. اور جو اس رات کے بارے میں حدیثیں آئی ہیں کہ اس رات میں فلاں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ ساری کی ساری حدیثیں من گھڑت، ساری کی ساری من گھڑت موضوع. دارالعلوم سے فتوے نکلتے ہیں، دارالعلوم نہیں ہے، دارالبدعت ہے، دارالبدع. فتوے نکلتے ہیں شب برات کے تعلق سے، نمازیں پڑھنے کے تعلق سے، بڑے بڑے مفتی کی ڈگریاں لے کر کے آج کل کے شعبان کے مہینے میں شروع ہو جائیں گے، ابھی آپ بھی سنیں گے. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کبھی بھی ایسے دارالعلوم کو جو دارالجہل ہے، دارالشرک ہے، دارالبدع ہے، آپ اس بات کا اہتمام کیجئے کہ آپ کا 1 روپیہ نہ لگنے پائے. کوئی آتا ہے دارالعلوم کے چندے کے لیے تو پہلے دیکھیے کہ یہ دارالعلوم کے چندے کے لیے آیا ہے یا دارالشرک کے چندے کے لیے آیا ہے. اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک سے ان سارے اداروں کا خاتمہ کر دے جو شرک و بدعت کے پھیلانے کا ذریعہ ہے، اور اس ملک میں ایسے اداروں کی کثرت اور کثرت تعداد ایسے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال کر دے جو توحید و سنت کے پھیلاتے ہیں. مدارس اور مراکز توحید و سنت کے پھیلانے کے لیے ہوتے ہیں میرے بھائیوں. تو اللہ کے بندو، یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، اللہ کے بندو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، چاہے میری مائیں بہنیں ہوں، چاہے میرے بزرگ بھائی ہوں، چاہے میرے نوجوان دوست ہوں، سب بھائیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور ہر طرح کی بدعت اور بدعتوں کے تعلق سے ہمیشہ ہوشیار رہو، اور ہمیشہ اپنے بچوں کو ہوشیار رکھو. اور یاد رکھو میرے بھائیوں کہ بدعت نہ کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، بدعتوں کے قریب نہ جانا یہ زیادہ بہتر ہے کہ آدمی جو ہے کیا نام ہے اس طرح کی گمراہی میں پڑے. آپ گرچہ کسی سنت پر عمل نہیں کر پا رہے ہو، کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کیے ہوئے عمل کو آپ نہیں عمل میں لا پا رہے ہو، یہ چل جائے گا میرے بھائیوں، لیکن اس کو چھوڑ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتے ہوئے دین میں بدعتیں ایجاد کرو اور اس کو رواج دو اور اس کو پھیلاؤ اور لوگوں کو اس کی ترغیب دلاؤ. یہ میرے بھائیوں انسان کی بربادی کے لیے بہت خطرناک چیز ہے. اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ صاحب بدعت کی کتنی زیادہ مذمت کی گئی ہے قرآن اور حدیث میں، اور سمجھ میں بھی بات آتی ہے. ویسے واضح بھی یہ بات ہے کہ میرے بھائی اللہ رب العزت نے قرآن کیوں نازل کیا ہے؟ میرے بھائی اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا تو نازل ہی کیا
کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ میں بھیجا، کتاب بھی دی، معلم بھی بھیجا، تاکہ جاؤ اس کتاب کو پڑھ کر کے لوگوں کو سمجھاؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ لوگ میری عبادت کیسے کریں، شعبان میں کیسے رہیں، رجب میں کیسے رہیں، محرم کے بارے میں کیا نظریہ ہو، سفر کے بارے میں کیا نظریہ ہو، ربیع الاول کے بارے میں ہماری سوچ کیا ہو، ربیع الثانی کے بارے میں ہمارا فکر کیا ہو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے ہم کو بتایا ہے میرے بھائیوں۔ آپ محرم کے مہینے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی حدیث دیکھیں گے، آپ جو ہے شوال کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی حدیث دیکھیں گے، لیکن ان حدیثوں کو اور ان باتوں کو چھوڑ کر کے ہم اور آپ بدعتوں میں کی طرف جائیں، یہ ہمارے لیے بربادی اور ہلاکت ہے۔ اس لیے ہوشیار رہنا چاہیے ہمارے بھائیوں کو اور ہماری بہنوں کو، چونکہ ماحول میں کثرت اسی کا ہے میرے بھائیوں۔ یہ تو اللہ کا کرم اور احسان ہے رب العزت کا۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے، جو یہ آج قبر میں سوئے ہوئے ہیں، اے اللہ انہیں کروٹ کروٹ نصیب فرما، اے اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرما، کہ ان بزرگوں نے ہمیں جو عقیدہ دیا ہے، ہمیں جو منہج دیا ہے، واللہ شرک و بدعت سے پاک دیا ہے، اے اللہ تو ہمیں اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ انہوں نے دن رات ایک کر کے ہمارے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے، ہماری تربیت کی ہے، ہم کو دین اور عقیدہ سکھایا ہے۔ اے اللہ آج یہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، تیرے رحم و کرم کے محتاج ہیں۔ ہم تیرے اسماء و حسنہ و صفات علیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ رب العزت ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، کروٹ کروٹ نصیب فرما، اے اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرما، اور اے اللہ جیسے تو نے یہ دولت ہمیں دی ہے، اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو توفیق دے کہ ہم اس دولت کی حفاظت فرمائیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم علیکم رؤوف الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل مكان، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في فلسطين وفي كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين، اللهم عليك بالظالمين الغاصبين، اللهم عليك بهم يا قوي يا عزيز۔ اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، والحمد لله رب العالمين۔